السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیاتی کلاس ہفتوں میں۔ آج ہم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت جس کا عنوان ہے کسب حلال۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کسب حلال کا معنی و مفہوم کیا ہے اور کسب حلال کے مختلف ذرائع پڑھیں گے۔ نہ صرف کسب حلال کے بارے میں پڑھیں گے بلکہ کسب حلال کے ساتھ کسب حرام جو ہیں، حرام ذرائع جو ہیں رزق کمانے کے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور کسب حلال کے کیا فوائد ہیں، اس سبق میں تفصیلاً پڑھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 3، کسب حلال، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کسب حلال کا معنی اور مفہوم جان سکیں، کسب حلال کی فضیلت و اہمیت سمجھ سکیں، کسب حلال کے مختلف ذرائع سے واقف ہو سکیں، اسوہ نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی روشنی میں کسب حلال کی مثالوں کی اہمیت سمجھ سکیں، کسب حرام کے مختلف ذرائع خصوصاً سود، رشوت، ظلم، غصب، جوئے، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی حرمت کے بارے میں جائزہ لے سکیں، کسب حلال کے فوائد اور کسب حرام کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں، کسب حرام سے بچتے ہوئے کسب حلال اختیار کرنے والے بن سکیں۔ کسب حلال عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کے معنی ہے حلال کمانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روزی کمانے کے لیے ایسے طریقوں کو اختیار کرنا جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اس زمین پر اپنی ضرورتیں لے کر پیدا ہوا ہے۔ اسے کھانے کے لیے خوراک، پینے کے لیے صاف پانی، پہننے کے لیے مناسب لباس، سردی گرمی اور بارش و طوفان سے بچنے کے لیے گھر چاہیے۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ انسان کے زندہ رہنے کا دار و مدار ان ضرورتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنیادی ضروریات و سہولیات اس زمین پر انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا فرمائے اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ محنت، جد و جہد اور جائز وسائل کو حاصل کر کے اپنی ضروریات و خواہشات کو پورا کرے۔ اس محنت و جد و جہد کے لیے دین اسلام نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق کمائی کے بعض اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز جبکہ بعض اصولوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس لیے انسان کو کمائی کا وہی اصول اپنانا چاہیے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ جن کاموں سے دین کی خدمت ہو، مخلوق خدا کو فائدہ ہو، اور ان کاموں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، وہ جائز ہیں۔ مثلاً تجارت، ملازمت، زراعت، مزدوری اور دستکاری وغیرہ۔ ان کے برعکس وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا وہ مخلوق خدا کی پریشانی و تکلیف کا باعث ہوں، وہ ناجائز ہیں۔ مثلاً شراب کی تجارت، سودی لین دین، رشوت خوری، چوری، ڈکیتی، دھوکہ و فریب کے ذریعے سے مال کمانا، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، جوا، منشیات کی خرید و فروخت اور سمگلنگ وغیرہ۔ اسلام نے کسب حلال کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ حلال روزی کمانا عبادت ہے، مگر اس کے عبادت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری تمام عبادات مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کو کاروبار یا ملازمت کی وجہ سے ترک کر دیا جائے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ ترجمہ، فرائض کے بعد کسب حلال کی تلاش بھی فرض ہے۔ اپنی امت کے لوگوں کے دلوں میں محنت کی عظمت واضح کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ کسب حلال کی مثالیں۔ اسلام نے کسب حلال کے لیے محنت کو نہ صرف عظمت بخشی بلکہ محنت کشوں کے حقوق متعین کی۔ اسلام محنت کو سراہتے ہوئے محنت کشوں اور مزدوروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ محنت کا مقام اور محنت کرنے کی ترغیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والوں کو جو جاں فشانی سے رزق کے حلال کماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دوست و محبوب قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور عملی زندگی سے ہمیں عمل پہم، محنت و مشقت اور جاں فشانی کی نظیر ملتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں، بعثت سے پہلے باقاعدہ تجارت کی اور تجارتی غرض سے طویل اسفار بھی کیے، بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد قباء اور مسجد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں حصہ لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کیا اور غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہ پہلو تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود مرمت فرما لیتے تھے۔ انبیاء کرام
علیہ السلام جہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا فرماتے اور رسالت کی تبلیغ فرماتے، وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی محنت، سعی اور کوشش کی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، سیدنا نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی، سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے اور لوہے سے زرہیں اور دیگر سامانے جنگ بناتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں خدمت گزاری کی، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے بنتے تھے، سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرائیں، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی کبھی محنت سے جی نہیں چرایا اور کوئی بھی حلال پیشہ اپنانے کو آڑ نہ سمجھا، بلکہ اپنے عمل سے امت پر یہ ثابت کر کے عزت و عظمت معاشی جد و جہد میں مضمر ہے۔ اسلام نے محنت کی عظمت ہی کو دنیا اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا، اور سب سے زیادہ اسلام نے ہی محنت کشوں کے حقوق کی پاسداری کی ہے۔ آئیے ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں، وطن عزیز کی تعمیر کریں، محنت سے جی نہ چرائیں اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کریں۔ کسب حلال کے فوائد: حلال کمائی نیک کاموں کے لیے مددگار ہے اور برائیوں سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ کسب حلال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ حلال رزق سے حکمت اور دانش مندی حاصل ہوتی ہے۔ کسب حلال سے دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حلال کمانے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حلال رزق سے عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسب حرام کے نقصانات: حرام کمائی سے مال میں برکت نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی شخص کپڑا خریدے جس کی قیمت میں ایک تھوڑا سا حصہ حرام کمائی کا بھی ہو تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام سے غذا دی گئی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی حلال رزق کمائیں، کھائیں اور دوسروں کو بھی حلال کمانے اور حلال کھلانے کی تلقین کریں تاکہ ہم حلال رزق کی برکات حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کو تفصیلاً پڑھا۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ کسب حلال و حرام سے کیا مراد ہے، کسب حلال کے کیا فوائد ہیں یعنی حلال رزق کمانے کے، اور کسب حرام یعنی کہ حرام رزق کمانے کے کیا نقصانات ہیں۔ سبق میں ہم نے تفصیلاً پڑھا کہ کسب حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور کسب حرام جو ہے، حرام رزق کو اختیار کرنے والا سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور یہ حرام کاموں میں سے ایک کام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس سبق کو سمجھ چکے ہوں گے اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں حلال طیب طاہر رزق کو کھائیں، اپنائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔